الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا علم حاصل کرنے کا ایسا ہی شوق عطا کریں، اس میں مزید اضافہ کریں۔ تو انشاءاللہ ہم آج کے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود رکوع نمبر 8 سے آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر ہے 84۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب کو بھیجا۔ قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی معبود۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں۔ وانی اخاف، اور یقیناً میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم محیط، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آج ہم تذکرہ پڑھیں گے اس نبی کا کہ جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ان کا جو حسن گفتگو ہے اپنی قوم کے ساتھ، اس کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا خطیب الانبیاء، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور ان کو بھیجا گیا مدین کی طرف۔ مدین کا جو علاقہ تھا وہ حجاز اور شام کے درمیان تھا۔ کل ہم لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رہے تھے۔ لوط علیہ السلام جو تھے وہ دوسری جگہ سے ہجرت کر کے اپنی قوم کی طرف آئے تھے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور اونچے نسب والے تھے شعیب علیہ السلام۔ اب نبی کی دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم پچھلے انبیاء کی دعوت پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات جو انبیاء کرتے ہیں، اپنی اپنی قوم میں جو برائی ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کے جو غلط عقائد ہوتے ہیں اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ جب ٹریڈ ہوتی ہے تو ڈفرینٹ طریقے سے اشیاء کا لین دین ہوتا ہے، کبھی ان کو ناپا جاتا ہے، کبھی ان کو تولا جاتا ہے۔ تو مکیال ہے ناپنا چیز کو، میزان تولنا، جیسے غلہ وغیرہ کبھی اس کو تولا بھی جاتا ہے، کبھی کسی پیمانے کے ساتھ ماپ کر بھی دیا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں میں وہ کمی بیشی کرتے تھے، یہ ان کی بری صفت تھی۔ کیا بری صفت تھی؟ کہ جب وہ کوئی چیز خریدتے تھے تو بڑا پیمانہ استعمال کرتے تھے اور بہت اچھی طرح سے بھر کے اس کو لیتے تھے، لیکن جب چیز کسی دوسرے کو دیتے تھے تو چھوٹا پیمانہ استعمال کرتے تھے اور اس میں سے کمی کرتے تھے، قیمت اپنی مرضی کی لے کے لوگوں کا حق مارتے تھے اور ان کو ناپ تول میں کمی کر کے دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، انی اراکم بخیر، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں، تمہاری معاشی حالت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے حد نعمتیں دی ہیں، صحت ہے، کثرت مال ہے، اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اپنی نعمتیں واپس لے لیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، یہ انسان کی ویکنس ہے کہ جب اس کے پاس حرام طریقے سے مال آنا شروع ہو جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری طلب کرے گا، یعنی اس کی جو حرام کا مال ہے کبھی بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو وہی اس قوم کا حال تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور مجھے خوف ہے کہ تم پر یوم محیط، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھیرے میں نہ لے لے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ دنیا میں بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت ہی یہ بڑی ایک برائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم تول اور ماپ میں چوری کرتی ہے تو ان پر قحط اترتا ہے اور سخت مصیبت پڑتی ہے، اور بادشاہ وقت ان پر ظلم کرتا ہے۔ نیکسٹ آیت میں ہے، وہ یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام کا جو بیان ہے وہ ابھی قوم سے جو مخاطب ہیں وہ بھی جاری ہے۔ وہ یا قومی، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اوفل مکیالہ،
پھر دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اوف المکیالہ، ماپ کو پورا کرو، والمیزانہ، تول کو پورا کرو، بالقسطی، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسو، اور نہ کم کر کے دو، الناسا، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے بن کر۔ اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فسادی بن کر فساد نہ کرو۔ اب یہاں پر وہی بات سیدنا شعیب علیہ السلام دوبارہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر اب تین چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ ناپ میں وہ کمی کرتے تھے، تول میں کمی کرتے تھے، یا پھر ایک اور صورت ہوتی ہے ٹریڈ کی کہ چیزیں گن کر دینا۔ تو یہاں پہ جو کہا نا لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، تو یہ وہ تیسری صورت ہے کہ ناپ اور تول کی پہلے بات ہو چکی، لیکن جو چیزیں گن کر دی جاتی ہیں اس میں کمی نہ کرو، لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ زمین میں فساد پھیلے گا۔ اور اس کا ایک اور ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرو، انسان کے اوپر بہت سے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو جیسے والدین کا اولاد پر حق ہے، یا پھر بہن بھائیوں کے، یا پھر ہمسایوں کے، جس کا بھی حق ہے اس کے حق میں کمی نہ کرو، کیونکہ انسان کی یہ ایک آپ یہ کہیں کہ اس کی سائیکی ہے کہ وہ اپنے حق میں کمی نہیں چاہتا، جن لوگوں پر اس کا حق ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے وہ ٹریٹ کریں، اس کا حق پورا دیں، اور خود جو ہے وہ لوگوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کے اوپر رحم کرو، جیسے والدین ہیں تو والدین کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کے، جیسے والدین کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں، تو ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ کرو۔ تو ہر انسان جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ کسی بھی چیز میں کمی بیشی نہ کرو، کیونکہ یہ انسان کی پھر ایک نیچر بن جاتی ہے۔ اگر وہ چیزوں میں کمی بیشی کرتا ہے، کاروبار میں بددیانتی کرتا ہے، تو پھر یہ اس کی نیچر میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز میں یہی کچھ کرتا ہے، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ تعلقات ہوں، چاہے وہ کوئی بھی لین دین ہو، تو انسان کی یہ جو نیچر ہے ہر جگہ پہ پھر ایسے ہی بن جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو فساد سے، بدامنی سے روکتے تھے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، نہ صرف ناپ تول میں کمی کرتے تھے بلکہ ڈکیتیاں کرنے کے بھی عادی تھے، اور اس طرح کے فساد سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، وہ علاقہ، وہ لوگ، وہ بستی پھر تباہ کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں فرما رہے ہیں بقیت اللہ، بقیہ کہتے ہیں کہ بچت کو، بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی بچت، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے کافی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنے آپ کو ایمان والا کہتی تھی، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ چیزیں کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال منافع تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، جو تم لے سکتے ہو، وہ کافی ہے تمہارے لیے، اور پھر حلال مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی بہت سے مسلمان جو ہیں وہ مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کاروبار میں وہی طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جو قوم شعیب علیہ السلام، جو ان کی قوم جو استعمال کر رہی تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف رزق میں کمی ہوتی ہے بلکہ اس رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر جو کہا بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی بچت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجازت دی گئی ہے حلال منافع کمانے کی، وہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان حلال رزق پر قناعت کرے، حرام کو چھوڑ دے، تو پھر اس کے لیے اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، تھوڑا مال بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حرام دیکھا جائے، غلط طریقے سے کمایا ہوا مال دیکھا جائے، تو نہ انسان کے اپنے لیے کافی ہوتا ہے، نہ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بظاہر وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس سے بہت سے فائدے بھی حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن نہ تو اس میں دنیا میں اس میں کوئی خیر ہوتی ہے، اس کی برائیاں پھر دوسری جگہ سے نکل کے سامنے آتی ہیں۔ انسان کو اولاد کی طرف سے، صحت کی طرف سے، یا کسی اور طرف سے ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ وہ حرام مال جو ہے وہ کسی نہ کسی اور راستے نکل جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، یعنی حرام مال بے شک بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے لیکن حقیقتاً وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ دین کو پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے، زبردستی اس پر عمل کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں تم پر نگران نہیں ہوں کہ میں دیکھوں کہ واقعی تم ناپ تول پورا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، یا پھر اگر تمہارے برے اعمال ہیں تو میں ان کو سزا دینے پر قادر نہیں ہوں۔ میرا کام کیا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب قوم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ، کیا تمہاری نماز، تأمرک، تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا،
او ان نفعلا، یا ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء، جو ہم چاہیں۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانشمند ہے۔ سوالیہ ان سے پوچھ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے؟ اب یہ جو سلاد کا ورڈ ہے نا، یہ صرف نماز کے لیے استعمال نہیں ہوتا عربی میں، نماز کے لیے، دعا کے لیے، کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے اور دین کے لیے بھی کہا گیا نا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تو وہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا۔ تو ایمان کیا ہے کہ سب سے بیسک چیز، جو بیسک اسلام کا پلر ہے، وہ نماز ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کسی اور دین میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو بچپن سے لے کے اپنی آخری عمر تک ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا کر اپنے ایمان کی ایک گواہی دینی پڑے کہ ہاں واقعی میں اس دین پر ہوں۔ صرف ہمارا دین ایسا ہے کہ جس میں آپ کہیں بھی دنیا کے کام میں ہوں، لیکن آپ کو وہ چھوڑ کے ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، آپ کو اپنے ایمان کی گواہی دینی ہے، اور جو نہیں ایسا کرتا پھر اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اسی چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام جو تھے وہ کثرت سے نماز پڑھتے تھے، ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اب ان کے پاس ان کی باتوں کے جواب میں کوئی دلیل تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ان معبودوں کو چھوڑ کر ہم جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ان کو چھوڑ کر ہم یہ کریں کہ اپنے مال میں بھی اپنی مرضی نہ کر سکیں، یہ کیسا دین ہے؟ اور حالانکہ آپ دیکھیں پیچھے شعیب علیہ السلام نے جتنی بھی ان سے گفتگو کی، اس میں کہیں انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ناپ تول کے ان کو سکھایا کہ آپ اس میں توازن کریں، کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن وہ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں اور بات کو غلط معنی پہنا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد وہ نبی کا ایک طرح سے مذاق اڑا رہے تھے، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کر کے ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو، اور پھر یہ ہے کہ یہ کیسا دین ہے کہ ہمارا اپنا مال ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اس کو جیسے مرضی کمائیں، جیسے ہم چاہیں اس کو خرچ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا تصرف نہ کریں؟ یعنی اپنا جو وے آف لائف ہے ہمارا اپنی مرضی سے ہونا چاہیے۔ تو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دین کا کوئی حکم بتایا جاتا ہے تو یہ زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو لائف سٹائل ہے ہم کیسے اس کو چینج کر دیں، اور پھر یہ ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ تو انٹرفیئرنس کو پسند ہی نہیں کرتی۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ میرا اپنا وے آف لائف ہے، ہم لوگ کیسے اس کو تبدیل کریں، اور آپ پوری قوم ایک طرف ہے، صرف آپ ہی ایک حلیم الرشید رہ گئے ہیں۔ حلیم یعنی بہت بردبار، اور رشید یعنی رشد والا، دانش مند، کہ پوری قوم میں سے وہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی جو صرف آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور گمراہی کے سوا تم کسی چیز سے نہیں روکتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے آباء و اجداد تو احمق ٹھہرے کہ جو ساری عمر وہ کرتے گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو سمجھ نہ آئے؟ تو یہاں پر یہ جو انکا لانت الحلیم الرشید کہا گیا، تو یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی خوبی کو تسلیم کریں ہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بات پوری قوم جس پر ہو وہ غلط ہو۔ جیسے آج بھی کہا جاتا ہے نا کہ میجورٹی از اتھارٹی، تو میجورٹی کبھی بھی رائٹ نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اتنے لوگوں کے مقابلے میں کھڑا ہے تو وہ ایک شخص غلط ہے اور پوری جو مجمع ہے وہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق بھیجا گیا، اگر وہ پوری قوم بھی نہ مانے، نبی صرف ایک ہی ماننے والا ہو، تو بھی وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں کہ قال یا قومی، قال یا قومی، شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قومی ارائیتم، اس نے کہا کہ اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا؟ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا نا ہم نے جب ذکر پڑھا تھا تو وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، حلیم تھے۔ ان کی قوم کی گستاخی اور بے ادبی کے جواب میں وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، قال یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ، اور اس نے مجھے رزق دیا ہو اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اچھا رزق، وما ارید، اور نہیں میں ارادہ رکھتا، ان اخالفکم، کہ میں مخالفت کروں،
इला मा अनहाकुम अन्हु, मैं तुम्हारे बरखिलाफ वो काम करूं जिससे मैं तुम्हें रोकता हूँ। इन उरीदु, नहीं है मेरा इरादा, इल्लल इस्लाह, मगर सिर्फ इस्लाह का। मस्ततातु, जितनी मैं तौफीक रखता हूँ या जितनी मैं इस्तात रखता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से ही है। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैंने भरोसा किया। व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही एक बरगजीदा बंदे थे। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा हिल्म उनको अता हुआ था। हिल्म क्या होता है कि इंसान की आप ये कहें कि एकदम बहुत ज़्यादा उसमें बर्दाश्त होती है, वो फ़ौरन एक बात पे रिएक्ट करने वाला नहीं होता। कौम की बदअखलाक़ी के जवाब में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक वाज़ेह दलील दी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह उनसे गुफ्तगू की। क्या फरमाया कि अगर आपने देखा कि मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ, यानी ऐसा, अगर ऐसा हुआ कि मैं वाकई अल्लाह ताला की तरफ से नबी हूँ, मैं अल्लाह ताला की तरफ से रिसालत दिया गया हूँ, अल्लाह ताला के वादों पर मैं यकीन रखता हूँ और उसकी वईदों पर यकीन रखता हूँ, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि मुझे इल्म से नवाजा गया है, मुझे नबूवत से नवाजा गया है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेरे ऊपर रहमत है। वो रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और उसने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिज़्क अता किया है, हलाल और तैयब रोज़ी अता की है। और रिस्क सिर्फ माली रिस्क नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की थी, अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता किया था। और रिस्क जो होता है, हर वो चीज़ होती है कि जो इंसान की ज़रूरत पूरी करे, इंसान उससे फ़ायदा उठाए, चाहे वो उसका इल्म हो, चाहे वो उसका वक्त हो, चाहे वो उसकी गौर व फिक्र करने की सलाहियत हो, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क है। और फिर उसके अलावा सारी चीज़ें जिससे इंसान फ़ायदा उठाता है, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ से अच्छा रिस्क अता किया है। और शुएब अलैहिस्सलाम वैसे भी कसीरुल माल थे, उनको बहुत अल्लाह ताला ने माल अता किया था। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, वो मा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, मैं इरादा नहीं रखता कि मैं तुम्हारे बरखिलाफ वो काम करूं जिससे मैं तुम्हें रोकता हूँ। और दाई जो होता है या नबी होता है, उसकी दावत में असर भी उसी वक्त होता है, या किसी दूसरे इंसान की भी बात में असर उसी वक्त होता है कि जब वो लोगों को जिस बात से रोक रहा है खुद भी उस पर अमल करे। तो ऐसा नहीं था कि वो लोगों को तो नाप तोल में कमी से रोक रहे थे और खुद वो इस बुराई में मुब्तला हो जाते। वो कहते हैं कि पहले मैं खुद रुकता हूँ, फिर मैं तुम्हें रोकता हूँ। और इसी तरह ये जो दावत का काम होता है, इसका यही एक पहला असूल ये है कि इंसान जो कहे पहले उस पर खुद अमल करे, फिर उसके बाद वो दूसरों को बताने के काबिल हो सकता है। और फिर सूरह बकरा में फरमाया गया कि जो एक थे ना अहले किताब, उनकी एक बहुत ही जो बुराई थी वो क्या थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम नहीं समझते। क़यामत के दिन ऐसे आदमी को आग में डाला जाएगा, क्योंकि किस वजह से, लोग उससे पूछेंगे कि तुम तो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे, बुराई से रोकते थे। वो कहेगा कि हाँ, लेकिन मैं लोगों को तो नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था। यहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं इस तरह की, मेरे अमाल नहीं है कि मैं तुम्हें तो जिस चीज़ से रोकूं लेकिन मैं खुद ना रोकूं। मेरा इस इस्लाह का इरादा है, मेरा इससे कोई भी मेरा अपना ज़ाती नफ़ा मैं तुमसे नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी इकोनॉमी ठीक की थी, तो इसी तरह इस कौम की जो सबसे बड़ी ख़राबी थी कि इनकी इकोनॉमी ख़राब थी, आखिरत पे यकीन नहीं था, जिसकी वजह से ये नाप तोल में कमी करते थे। इनकी जो तिजारत पेशा लोग थे, तिजारत पेशा लोगों की जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं वो इनमें मौजूद थी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, वो अपनी तरफ इसको मंसूब नहीं कर रहे कि सब लोगों के, पूरी कौम के मुकाबले में सिर्फ एक, अगर मैं इस हिदायत पर हूँ तो ये मेरा अपना कमाल नहीं, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, मेरी तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तौफीक असल में क्या होती है, तौफीक होती है कि जो इंसान अगर कोई भी काम करना चाहे, उसके जो हालात हैं उसके मुवाफिक हो जाएं, तौफीक है मुवाफ़क़त से। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं कि जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा इंसान किसी अच्छे काम का इरादा करता है, कोई इल्म हासिल करने का इरादा करता है, इंसान एक कदम उठाता है और 10 कदम आगे पहुंच जाता है, तो वो बाकी 9 कदम कैसे उठाए। वो अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला ने हालात मुवाफिक कर दिए। तो इसी तरह जो भी इंसान अगर किसी नेकी पर है, तो उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक बात मुझे समझ आ गई, अल्लाह ताला की किताब में से मुझे कुछ समझ आ गया, या मैं इस काबिल हो गया कि मैं किसी को बता रहा हूँ, या खुद समझने के काबिल हो गया, या किसी नेक अमल के काबिल हो गया, तो इसमें मेरा अपना कोई कमाल है, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ही तौफीक देते हैं। अल्लाह ताला इवन नेकी का ख्याल भी दिल में अल्लाह ताला ही डालते हैं। फिर शर से बचने की जो तड़प होती है इंसान के अंदर, वो भी अल्लाह ताला ही देते हैं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरी तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से है, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ।
اس نے مختلف جو مجھے عبادات کا حکم دیا میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر یہ دیکھیں کہ نبی کیا کرتے ہیں کہ دن میں ان کا کام ہوتا ہے تبلیغ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اور پھر لوگوں کی طرف سے سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن راتیں ان کی کیسے گزرتی ہیں؟ اپنے رب کے حضور گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور یہ ساری طاقت ان کو کہاں سے ملتی ہے؟ اتنا زیادہ ان میں حوصلہ کیسے آتا ہے لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کا، پورے قوم کے آگے کھڑے ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر شعیب علیہ السلام ابھی بھی یعنی انہوں نے ان کی خیر خواہی بند نہیں کی۔ نیکسٹ آیت میں دیکھیں، وہ یا قومی، اور وہ فرماتے ہیں اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ تمہیں مجرم بنا دے یا تمہیں مستحق نہ بنا دے، شکا کی میری مخالفت، ان یصیبکم، کہ پہنچے تمہیں، مثلو، مانند، ما اصاب قوم نوح، جو کہ قوم نوح کو پہنچا، او قوم ہود، یا قوم ہود کو پہنچا، او قوم صالح، یا قوم صالح کو پہنچی تھی، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی ایسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی۔ قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری دشمنی کر رہے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری عداوت اور میرا بغض جو ہے وہ تمہیں دین پر نہ آنے دے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر انسان کو کسی شخص سے چڑ ہے یا کوئی انسان برا لگتا ہے تو پھر ہر اس کی اچھی بات بھی بری ہی لگتی ہے۔ اگر کوئی اس کے فائدے کی بات بھی بتا رہا ہو تو انسان اپنی چڑ میں، اپنے غصے میں اس بات کو نہیں مانتا، لیکن نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا ہی کرتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میری دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو، تمہیں ویسا ہی عذاب آ جائے کہ جیسا قوم نوح کو آیا تھا، قوم ہود کو پہنچا تھا، قوم صالح پر جیسے آیا تھا عذاب۔ اور قوم لوط تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ اور قوم لوط کیونکہ وہ بھی عرب لوگ تھے اور یہ بھی عرب ہی تھے، اور پھر وقت کے حساب سے بھی ان کے قریب تھے، اور ان سے جو پہلے قوم گزری ہے وہ قوم لوط ہے۔ وقت کے لحاظ سے بھی ان کے قریب تھے، مقام کے لحاظ سے بھی ان کے قریب تھے، تو لہٰذا ان سے سبق پکڑو۔ اور کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے کفر پر، اپنے شرک پر، اس طرح کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو، یعنی اپنے گناہوں پر سچی اور خالص توبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ جب زمین کفر سے، شرک سے، ظلم سے بھر جاتی ہے تو پھر بھی وہ ایک روشنی کی کرن بن کے اٹھتے ہیں۔ ایسے گناہ گار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں کہ بے شک ساری زمین تمہارے گناہوں سے بھر گئی ہے، لیکن اگر پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے سچی اور خالص توبہ کرو تو ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت ہے ہی گناہ گار مومنوں کے لیے ہے، یعنی جن سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت محبت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ دیکھیں وہ سرکش انسانوں کو، کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، انہیں بھی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اپنی جتنی نعمتیں اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، حرارت ہے، گرمی سردی، ہر چیز سے وہ ان کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ انسان کی محبت کے یا انسان کے اعمال کے جواب میں ہو، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انسانوں کو نوازتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے نعمتیں دیتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ اس کی موت تک اللہ تعالیٰ اس کو رزق فراہم کرتے ہیں، اس کو توبہ کے موقع دیتے ہیں، اس کو پلٹنے کے موقع دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فوری پکڑ نہیں کرتے۔ نیکسٹ آیت میں فرما رہے ہیں قالوا یا شعیب، اب قوم کیا کہہ رہی ہے؟ یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرن، جو تم نے کہا، ما نفقہ نہیں ہم سمجھتے، کثیرن بہت سی باتیں، مما تقول جو تم کہتے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو پھر ہم تمہیں سنسار کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ اب قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم تمہاری بہت سی باتیں تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ کہ جن کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا، جن کی فصاحت، جن کی بلاغت ایسی کوئی تھی ہی نہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی۔
لیکن کس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ جو تم غیبی امور کی باتیں کرتے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کی باتیں کرتے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، توحید کی باتیں کرتے ہو، مال کے حلال اور حرام ہونے کی باتیں کرتے ہو، اور پھر مال کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ باتیں کرتے ہو، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انٹرسٹ کامن نہیں ہوتے، جب دونوں کے مفاد، دونوں کی سوچ نہ مل رہی ہو تو بظاہر عام سی باتیں کی ہوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک گھر میں رہنے والے لوگ اگر دونوں کا ایم ڈفرینٹ ہوگا، ایک کا مقصد دنیا ہوگا ایک کا مقصد دین ہوگا، تو دونوں کی سوچ ڈفرینٹ ہوگی، دونوں کی محنت ڈفرینٹ ہوگی، دونوں کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوں گے، اور پھر بظاہر بہت عام سی بات، نہ دین پر چلنے والا دنیا والے کو بہت اچھی طرح قائل کر سکتا ہے، اور نہ دنیا پر چلنے والے کو جو ہے وہ دین والے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اسی طرح کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، وہ ان کا انٹرسٹ کیا تھا؟ ان کا آخرت میں انٹرسٹ تھا، وہ دنیاوی مال و دولت کو اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اہمیت دیتے تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، اور صرف تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے نہ نفع کمانا چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنا جو طریقہ ہے وہ بدل سکتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اگر جو تمہارے پیچھے تمہارا قبیلہ ہے اس کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تمہیں قتل کر چکے ہوتے۔ اور پھر ان کے نزدیک یعنی خاندان کی قوت زیادہ اہم تھی، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کے خاندان والوں سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب جب تک زندہ تھے اس وقت تک ان کے لیے بہت سپورٹ تھی، لوگ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، لوگ آپ کو کھلم کھلا آپ سے دشمنی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے بعد کیا ہوا؟ ابو طالب کے گزرنے کے بعد دشمنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو یہاں بھی ان کی قوم کس لیے رکی ہوئی ہے؟ یہ نہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی کوئی ان کو بات سمجھ میں آ گئی یا ان کو نیک آدمی سمجھ رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا، یا اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں کبھی کا مار چکے ہوتے، ہم صرف تمہیں تمہارے قبیلے کی طرف سے چھوڑ رہے ہیں، ان کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس لیے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ارہتی، کیا میری قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری قوم زیادہ تم پر غالب ہے اللہ تعالیٰ سے؟ یعنی انسان جو ہے وہ لوگوں سے تو زیادہ ڈرتا ہے، لوگوں کو عزت دیتا ہے، لوگوں کی وجہ سے کسی کام سے رک جاتا ہے، لوگوں کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا بھی نہیں ڈرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عزیز سمجھے، غالب سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ کسی گناہ سے رک جائے۔ تو ان کی قوم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے تم میرے کسی قبیلے کی سپورٹ سے ڈرتے ہو، میرے کسی خاندان والے کی وجہ سے ڈرتے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، جبکہ میرا رب ایسا ہے کہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ تمہارے عمل پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتیں بھی جاننے والے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہے اور کس وجہ سے تم اپنے دنیاوی مفادات نہیں چھوڑ رہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف سے ایک طرح سے انہوں نے اپنا پیغام پورا پہنچا دیا، اور پھر ایک وہ بھی مقام آ جاتا ہے نا کہ جب انسان نصیحت کرتے کرتے پھر کہتا ہے کہ اب تم اپنے عمل پہ، ٹھیک ہے میرا پہنچانا ختم ہوا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور اے میری قوم عمل کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ وَمَنْ هُوَ کاذب، میاتی ہی کہ کس پر آتا ہے، عذاب عذاب، یخزی ہی جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، وَاتَّقِبُوا، اور تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر اپنے کفر پر، اپنی تکذیب پر اڑے ہوئے ہو تو پھر جلد ہی تم اپنے کاموں کا انجام دیکھ لو گے، میں اپنی جگہ عمل کروں گا، تم اپنی جگہ عمل کرو، پھر جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم سنسار کر دیں گے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر شعیب علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ جو اس قوم کی حرکتیں ہیں ان پر ضرور عذاب آ کر رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیباً، ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے،
برحمت منا، اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ، ایک ہولناک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ قوم شعیب پر بھی عذاب آ گیا، ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بچا لیا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بھی قوم پر عذاب کا وقت آ جاتا ہے وہاں سے نبی اور اہل ایمان کو پہلے نکال لیا جاتا ہے۔ قوم شعیب پر کیا عذاب آیا؟ ایک ہولناک چیخ آئی، فرشتے کی چیخ یعنی چنگھاڑ کی طرح تھی، اور بعض جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ ان پر زلزلہ بھی آیا تھا۔ اور کیا ہے کہ ان پر تین طرح کا عذاب آیا، بادل یا سائبان کا عذاب بھی کہا جاتا ہے، زلزلے کا بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چنگھاڑ کا بھی کہا جاتا ہے، یعنی مختلف شکلوں میں ان کو عذاب دیا گیا، اس وجہ سے کہ ان کی لہجہ، ان کی گستاخانہ باتیں اتنی تھی، اور یہ سنسار کرنے کی دھمکی دیتے تھے نبی کو۔ تو یہاں پر جو ان پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کس طرح سے دھمکی دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نبی تھے ان کو اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور یہ لوگ جو تھے اسی دھمکیوں والی زمین پر کیا ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ اور جس زمین پہ انہوں نے گھر بنائے تھے، جس کو اپنا مالک سمجھ رہے، اپنا آپ کو جس کا مالک سمجھ رہے تھے، اسی زمین نے ان سے انکار کر دیا، ان سے نفرت کا اظہار کیا، اور زلزلے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا، سورہ شعراء میں ہمیں ملتا ہے کہ شعیب علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ تو کیا ہوا کہ پھر ان پر ایسا ہی عذاب آیا۔ آج بھی مدین کے علاقے میں سینکڑوں میل تک جو پہاڑ پائے جاتے ہیں ان پر زلزلے کے آثار ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا نا کہ جس زمین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے پھر وہاں پر کچھ آثار کو باقی رکھا جاتا ہے، وہ زمین ایک طرح سے بنجر ہو جاتی ہے، نہ وہ کچھ اگاتی ہے، نہ وہاں پر کوئی دوبارہ آبادی ہوتی ہے۔ تو اس کے آثار بھی اس لیے باقی رکھے گئے تاکہ آنے والی قومیں اس کی طرف سے سبق حاصل کریں۔ اور کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کے گھروں کو مٹا دیا کہ جیسے وہ کبھی رہے ہی نہیں تھے، یہاں پر کوئی بسے کبھی بسے ہی نہیں تھے، نہ ان کی کوئی آواز سنائی دیتی تھی، نہ کوئی حرکت دکھائی دیتی تھی۔ اور جب ان پر عذاب نازل ہوا تو ایسے لگا کہ یہاں پر کوئی قوم تھی ہی نہیں جس نے کبھی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ سن لو کہ بربادی ہے، لعنت ہے کس کے لیے؟ مدین والوں کے لیے، جس طرح سمود والوں کے لیے لعنت کی گئی تھی، جس طرح سمود والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، کیونکہ ان کی حرکتیں بھی دونوں قوموں کی ملتی جلتی تھیں، وہ بھی ڈاکہ زنی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور پھر اسی طرح سرکشی ان کی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور پھر تمام جو سابقہ امتیں تھیں جن پر تباہی نازل ہوئی عذاب کے ذریعے، جن کو پکڑا گیا، ان سب میں ہمارے لیے یہی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، عبرت ہے کہ جس طرح مجرموں پر عذاب نازل کیا گیا دنیا میں، تو یہ چند جو واقعات ہیں ان کی جھلکیاں ہیں، لیکن آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے کہ جو سابقہ امتوں میں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو انہوں نے مول لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائیں کہ جو اللہ کے نبیوں کے گروہ میں ہوں گے، جو ایمان والوں کے گروہ میں ہوں گے، کیونکہ ایمان والوں کے لیے کامیابی ہے، اور جو ناکامی اور ہلاکت ہے وہ سرکشوں اور انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں شامل کریں، ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں۔ تو ہمارا رکوع الحمدللہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا، کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ رکوع شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔